مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو سلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، خدا باپ کی تعریف کرتے ہوئے، اس کی حمد کرتے ہوئے اس کے پہاڑوں پہ آتے ہیں۔ ہم شکر کرتے ہیں کہ خداوند ہمارا خدا رحیم ہے، ہمارا خداوند محبت سے بھرا خداوند ہے۔ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے توبہ کرتے ہیں اور نہ کرنے کا وعدہ کرتے ہیں، اور جو نہ کرنے کا وعدہ کرتے ہیں تو ہمیں نہیں کرنا، کیونکہ ہم انسان ہوتے ہوئے باتوں میں خطا کر لیتے ہیں، ہم سوچوں میں گناہ کر لیتے ہیں، ہم نظروں میں سے گناہ کر لیتے ہیں۔ باپ جی ہم سب کو معاف کریں اور ہمیں اس لائق کر دیں باپ جی کہ ہم کبھی گناہ نہ کریں اور کبھی میرے باپ آپ سے دور نہ جائیں۔ خداوند جی ہم شکر کرتے ہیں کہ آپ بھلے خداوند ہیں اور اپنے بچوں کو ہمیشہ معاف کرتے ہیں اور ہمیشہ اپنے بچوں کی خوشی کو پورا کرتے ہیں۔ آج کے زندہ کلام کے لیے ہم شکر کرتے ہیں، جو مرکز کی انجیل اس کا 5واں باب اس کی 19 آیات میں یوں محکوم ہے: لیکن اس نے اسے اجازت نہ دی، بلکہ اس سے کہا کہ اپنے لوگوں کے پاس اپنے گھر جا اور ان کو خبر دے کہ خداوند نے تیرے لیے کیسے بڑے کام کیے اور تجھ پر رحم کیا۔ پاک کلام پڑھ جان پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا باپ کی تعریف ہو۔ آج کا زندہ کلام ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ مرکز میں جو ایک آدمی تھا جس کے اوپر ناپاک روحیں تھی، اور وہ قبرستان میں رہتا تھا اور قبروں ہی میں رہا کرتا تھا، اور اسے زنجیروں سے باندھا جاتا تھا، اور وہ بار بار اپنی بیڑیوں کو اور زنجیروں کو کھول لیتا تھا اور اپنے تائیں زخمی کر لیتا تھا، اور ہمیشہ رات دن پہاڑوں میں جاتا تھا، اور بہت کافی عرصے سے یہ ہو رہا تھا۔ جب اس نے یسوع کو دور سے دیکھا تو دوڑا اور اسے سجدہ کیا اور بڑی آواز سے چلا کر کہا کہ اے یسوع، خدا تعالیٰ کے بیٹے، تجھے مجھ سے کیا کام؟ تجھے خدا کی قسم دیتا ہوں، مجھے اس عذاب میں نہ ڈال۔ اور اس نے کہا کہ تو نہ مجھے یہاں سے نہ نکال۔ یسوع نے اس سے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام لشکر ہے اور میں بہت بڑا لشکر ہوں، ہم بہت سارے ہیں جو اس کے جسم میں ہیں۔ تو اس نے خدا کی منت کی، اس سے التجا کی، اور خداوند نے کیا کیا اس کی اگر ہم 13 میں دیکھیں: پر اس نے ان کو اجازت دی اور ناپاک روحیں نکل کر سوروں میں داخل ہو گئیں۔ خداوند نے وہ بدروحوں کی بھی آواز سن لی، انہوں نے جو منت کی تھی وہ بھی سن لیا، اور ان کے کہنے کے مطابق خدا نے وہ جو بدروہیں تھی نکال کر ان کو سوروں کے غور میں ڈال دی، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ سوروں کا گال جو تھا نا وہ جھیل میں جا ڈوبا اور وہ سارے ختم ہو گئے۔ یہ تقریباً 2000 کا لشکر تھا۔ تو خدا نے، ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے بدروحوں کی بھی دعا سنی۔ اور اسی طرح جب یہ آدمی کو جو بہت عرصے سے بیمار تھا، اور لوگوں نے اس کو نہلا کے کپڑے پہنا کر صاف ستھرا کر کے جب لوگوں نے اسے ہوش میں دیکھا تو وہ دیکھ کر ڈر گئے، اور اس سے جب ڈر گئے تو دیکھنے والوں نے اس کا حال دیکھ کر کہ پہلے تو اس میں بدروہیں تھیں اور اس کا حال کیا تھا، اب دیکھیں کتنا اچھا ہو گیا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ نہ کہ خدا کی شکر گزاری کی کہ ایک ہمارا جیسا بھائی بہت صدیوں سے جکڑا ہوا تھا، آج اس باپ کی وجہ سے آزاد ہو گیا، آج اسی خداوند کی کفارے کی وجہ سے اس نے رہائی حاصل کر لی، شفا مل گئی۔ اس نے الٹا خداوند سے کہہ دیا کہ اس کی منت کرنے لگے کہ ہماری سرحدوں سے چلا جا، ہماری سردوں سے چلا جا۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ خداوند نے کیا کیا؟ کیا نہ کی؟ نہیں، وہ چپ کر کے وہاں کشتی سے جا رہے تھے۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہی جس میں بدروہیں تھیں اور جس میں سے بدروہیں نکل چکی تھی، اس نے خدا سے کہا، منت کی کہ میں تیرے ساتھ جاؤں گا، لیکن یسوع نے اسے اجازت نہیں دی، بلکہ اسے کہا کہ جا اپنے لوگوں میں جا کے میرے اپنے شفا کو جو تجھ پر کام ہوا، جو تجھ پر رحم ہوا، جو تجھ میں معجزہ ہوا ہے، جو معجزے کے وسیلے سے تو رہائی پائی ہے، اور جا کے لوگوں کے تائیں اپنے تائیں لوگوں کو دکھا اور بتا، خدا کے نام کو جلال دے کہ دیکھ خدا نے تیرے لیے کتنا بڑا رحم کیا، کتنا بڑا تیرے پہ فضل ہوا۔ تو وہ آدمی چلا گیا، اور اس نے جا کے تقریباً 10 شہروں میں جا کے، اگر متی میں دیکھیں تو وہ شہروں کے نام لکھے ہوئے ہیں، تو اس 10
شہروں میں جا کر اس نے ساری خوشخبری بنیادی دی. تو آج یہ کلام میرے اور آپ کے لیے بھی ہے کہ ہمیں خدا کی گواہی دینی ہے. ہمیں گواہی دینے سے باز نہیں آنا، کیونکہ خدا کا کلام کہہ رہا ہے. اسی طرح اگر ہم دیکھیں یوحنا 18:20 میں اور 22 میں بھی لکھا ہے کہ یسوع نے جواب دیا، تو خود کہتا ہے کہ میں بادشاہ ہوں اور میں اس لیے پیدا ہوا، اس واسطے دنیا میں آیا ہوں کہ حق پر گواہی دوں. اسی لیے تو خدا کہتا ہے راہ، حق، زندگی میں ہی ہوں. اسی لیے خداوند نے آج اگر ہم دیکھیں کہ خداوند ہمیشہ اپنے بچوں کی خوشی کو پورا کرنا چاہتے ہیں. اگر ہم دوسرا سلاطین اس کا 20 باب اس کے میں دیکھیں گے کہ حزقیل کو جب موسیٰ کا نبی آیا بتانے کہ اپنے گھر کا بندوبست کر لے، اس کا بیٹا جب آیا کہ اپنے گھر کا بندوبست کر لے، دیکھ تو اب مرنے والا ہے. تو حزقیل نے کیا کیا؟ وہ زار رونے لگا اور کہنے لگا، اپنے کاموں کو بیان کرنے لگا کہ دیکھ خدا، میں تو ہمیشہ تیرے ساتھ اچھی طرح چلا اور میں نے تیری فرما برداری کی، تیرا حکم مانا. تو خدا نے اس کی التجا کو سن لیا، اس کی منت کو سن لیا. اس نے یہ نہیں کہا باپ تیری مرضی پوری ہو، بلکہ اس نے کہا کہ تم اس جو تیرا ارادہ اسے بدل دے. تو خدا نے ہمیشہ ہماری خوشی کو پورا کرنا چاہتا ہے، اور خدا نے اس کی زندگی کے لیے 15 سال بڑھا دیے. بلکہ یہ بھی نہیں، اس کا لاڈ بھی دیکھا، اس کو یہ بھی بتایا کہ اب کیا ہوگا، کیسے پتہ چلے گا کہ تو اتنے گھنٹے پیچھے لے جا تاکہ مجھے پتہ چلے کہ میں واقعی یہ ہو رہا ہے. تو ایسا ہے ہمارا خداوند، وہ ہمیں خوش دیکھنا چاہتا ہے، وہ ہماری مرضی کو پورا کرنا چاہتا ہے. جب ہم خداوند پر اپنی مرضیاں چھوڑ دیتے ہیں تو خدا کا زندہ کلام ہماری زندگیوں میں کام کرے گا. ہمیں صرف خدا کے کلام پر توجہ کرنا ہے، خدا کے کلام کو ماننا ہے تاکہ خدا کا کلام ہماری زندگیوں میں کام کرے. اور خدا کی گواہی نبوت کی گواہی ہے، خدا کی گواہی سچی اور برحق ہے. اس لیے اس نے ان لوگوں کو بھیجا، اس کے ذریعے سے آپ سوچیں کہ 10 جو شہر تھے یا 10 جگہ جا کے اس نے بنیادی کی ہوگی تو کتنے گھرانے بچے ہوں گے، کتنی روحیں بچی ہوں گی، اور خدا کے نام کو جلال ملا ہوگا. تو اسی لیے ہمارا زندہ خداوند، خدا لشکروں کا خدا کہتا ہے کہ میری گواہی دو جو روح کی گواہی ہے، جو سچائی کی گواہی ہے. اگر مکاشوہ 12 باب میں دیکھیں، اس کی 17 میں جیسے دیکھیں گے کہ وہ جو عورت بچہ جننے کو تھی تو سانپ نے کیا کیا تھا، اس پر پانی ندی کو بھیجا اور اس کو مارنا چاہتا تھا، لیکن زمین نے اس کی مدد کر دی اور وہ وہاں سے نکل گئی. لیکن بعد میں اس نے کیا کیا، اگر آستہ کو عورت پر غصہ آیا اور اس کی باقی اولاد سے جو خدا کے حکموں پر عمل کرتی اور یسوع کی گواہی دینے پر قائم ہے، لڑنے کو گیا. پھر وہ اس طرف چلا گیا کہ اگر اس کو نہیں پکڑ سکا تو اس کے دوسرے بچے جو خدا پہ چل رہے تھے، جو خدا کی مرضی پہ چلتے تھے، جو گواہیاں دیتے ہوں گے، جو خدا کا کلام شیئر کرتے ہوں گے، ان کے ساتھ لڑنے چلا گیا. تو یہاں ہمیں یہی ہے کہ ہمیں خدا اپنی دعاؤں میں، ایسا نہیں کہ خدا کسی کی دعا نہیں سنتا، جب وہ بدروہوں کی دعا سن سکتا ہے. جب وہ ان لوگوں کے جو سچ تھا وہ کھڑا تھا، اس نے پھر بھی ان کی منت کو پورا کر لیا اور وہاں سے چلا گیا. تو لیکن اگر آج ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں خدا یہی کہتا ہے کہ ہمیں روح اور سچائی سے دعا کرنی، اور جہاں خدا کا کام ہوتا ہے، جو خدا کے نام کو جلال ملتا ہے، تو ہمیں اس کے جلال کے لیے گواہیاں جو وہ ہوتی ہیں، وہ کہتا ہے کہ میری گواہی روح کی گواہی ہے کہ اگر میرے ساتھ ایک اچھا کام ہوا ہے، میں شفا پا چکی ہوں، میرے یسوع کے نام میں قدرت ہے. وہی اپنا کلام نازل کر کے شفا کو جاری کرتا ہے، اور وہی کہتا ہے کہ تو پھر میرے بڑے بڑے کاموں کا بیان کرو، بتاؤ کہ دیکھو مجھے یسوع نام سے شفا مل گئی ہے، کیونکہ یسوع زندہ ہے اور وہی شافی ہے اور وہی شفا دیتا ہے. آج کوئی بیمار باپ جی یہاں سے کوئی واپس نہ جائے، بلکہ کلام سن کر خداوند جس قدرت کو لے لیں، اور یہ کلام جو قوت سے بھرا خداوند ہے، یہ جو کلام شفا کو جاری کر دیتا ہے، خداوند وہ شفا جاری ہو جائے اور شفا کو لے کے جائے، ہر طرح کی شفا، نئی زندگی لینے کی شفا. جب ہم خدا کی حضوری میں آتے ہیں، اسی نے تو کرنا ہے، زندگی لینی ہے تو میرے کو لا. تو جب ہم زندگی لیتے ہیں تو وہی زندگی کا مالک ہے، وہی ہمیں زندگی دیتا ہے، وہی ہمیں شفا دیتا ہے، وہی ہمیں ہر اچھی چیزوں
से शेयर करने वाला खुदावंद खुदा, वो हम से किसी अच्छी नेमत को दूर नहीं करता। वो हमें भरना चाहता है, वो हमें देना चाहता है, क्योंकि वो मेरा और आपका खुदावंद खुदा है। कलाम मुकद्दस में यूं महकूम है, क्योंकि खुदावंद खुदा आफताब और सुपर है। खुदावंद फजल और जलाल बख्शेगा, वो रास्त रो से कोई नेमत बाहज नहीं रखेगा। ये खुदा के वादे हैं, हमें सिर्फ इन वादों को लेना है और इन वादों पे खड़े हो जाना है। फिर खुदा ने कहा है कोई गरीब नहीं होगा, क्योंकि सब खुदा के बेटे बेटियां हैं। शर्त है कि हमने सिर्फ खुदा के कलाम को मानना है, कलाम पर चलना है, तब भी खुदा हमें किसी हर नेमत से नवाजेगा, हर नेमत से नवाजेगा, हमें किसी नेमत से दूर नहीं रखेगा। हमें खुदा के कलाम को ले लेना है, हमें इस रोशनी में चलना है। ये कलाम ज़िंदगी है। जब हम इस कलाम को ले लेंगे तो ही हम शिफा पाएंगे हर तरह की, जिस्मानी रूहानी बीमारियों की, गुर्बत की, हर तरह से निजात सिर्फ यीशु नाम में है, क्योंकि यीशु ही जिंदा और निजात दहिंदा है और कहीं निजात नहीं। आए हम सब खुदा के मज़बा पे आ जाएं, अपनी हर तकलीफ़ हर बीमारी उसके कदमों में रख दें और कह दें ये लो बाप जी मैं तो आ गया हूँ, अब आपका काम है। हमें सिर्फ अपना आप खुदा को दे देना है और उसकी मर्ज़ी अपनी ज़िंदगी में पूरी करने के लिए हमें उसकी मर्ज़ी को जानना ज़रूर है। हमें कलाम पढ़ना ज़रूर है। जब हम कलाम से वाकिफ़ होंगे तो ही तो पता चलेगा कि क्या गलत है और क्या सही है। जब हमें गलत और सही का पता ही नहीं, जब जैसे पहले शुरू में जब दुनिया बनी तो खुद लोगों के पास कुछ नहीं था, वो जहाँ दिल करता था वो पूजने के लिए बैठ जाते थे, लेकिन खुदा ने मूसा को बुलाया और मूसा को फिर 10 हुक्म दिए और उन 10 हुक्मों के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक लोग चलते थे। तो आज भी ये कलाम जब हमें दिया गया है, जब तक हम इसे पढ़ेंगे नहीं, इसे समझेंगे नहीं, इसे रज्जू नहीं लाएंगे, तो किस तरह हमारी ज़िंदगियां बदलेंगी। हमें अपने आप को बदलना है, हमें कलाम बदलेगा, हमें सिर्फ कलाम लेना है और बदलने के लिए कलाम को पढ़ना है, कलाम पर तवज्जो करनी है, ताकि हम सब ज़िंदगी पाएँ और अबदी ज़िंदगी। ये तो हमारा सफ़र है, यहाँ से हमने गुज़र के जाना है। जिस तरह हम हर वक्त साल आते हैं गुज़र जाते हैं, इसी तरह ये वक्त भी जो दुनिया में आया है गुज़र जाएगा और हमें इससे गुज़रना है और हमें ऊपर जाने के लिए तैयारी करनी है। और वक्त बहुत नज़दीक है, बहुत नज़दीक है। वो कहता है दरवाजे पे, तो हमें उस वक्त के लिए तैयार होना है ताकि हम सब अबदी ज़िंदगी पाएँ, क्योंकि मेरा बाप किसी की हलाकत नहीं चाहता, वो तो हमेशा की ज़िंदगी देना चाहता है और हमेशा की ज़िंदगी सिर्फ इस ज़िंदा कलाम में है और कलाम खुदा है और खुदा कलाम है। और जब हम इस कलाम को ले लेंगे ना पूरी तौर पर, जब हम इस कलाम को समझ लेंगे और अपनी ज़िंदगियों में ले लेंगे, तो ही तो हम हमेशा की ज़िंदगी पाएंगे, जो अबदी ज़िंदगी होगी, जहाँ ना रोना होगा, ना दांतों का पिसना होगा, सिर्फ खुशहाली ही खुशहाली होगी। खुदावंद हमें इस कलाम के वसीले से बरकत दे। खुदावंद हमेशा हमारे साथ रहे, आमीन। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर हम सब के साथ साथ रहेगी और हम हमेशा अपने खुदा के घर में सुकूनत करेंगे, आमीन। कितना बड़ा भेद है कि हमेशा हम अपने बाप के घर में रहेंगे, हमें वहाँ से कोई नहीं निकाल सकता, कोई भी नहीं, क्योंकि वो बाप का घर है और वो मालिक है और वही खालिक है। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।